فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ ان اللہ قوی عزیز، ویسے اللہ قوی ہے، عزیز ہے، آنے واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے، آنے واحد میں ظالم کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو، کس کا کیا مقام تھا، کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا، کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا، کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی ہیں۔ یہ ہے ترک دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے، نتیجہ خیز ہے، خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے، لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا، جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے۔ موتی لال نہرو کا بیٹا، اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی، اس کا بیٹا، اس کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے۔ مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتے تھے، اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے ہوتے تھے۔ جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک اٹھی، معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا ہے یہاں سے۔ ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ فوت ہو چکا تھا، اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی، ماں تھی، لیکن وہ خاندان کا نظام، چچا تھا سربراہ، وہ بدترین کافر۔ اس نے پہلے سمجھایا ہوگا 100 طریقے آزما کے، پھر آخری بار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہو یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صافات میں آتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرن ہو جائے گا، یہ توحید وحید سب ہوا ہو جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصعب کو، ناز و نام میں پلا ہوا انسان، اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے۔ اٹھ کر چلنے لگے، اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں، اتارو ان سب کو۔ مادر ذات برہنہ ہو کر گھر سے نکلے، مادر ذات۔ پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرائے فال بنام من دیوانہ زدند۔ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ مصعب۔ وہ مصعب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے، جا المقری، وہ آ رہا پڑھانے والا۔ اور 1 سال کی محنت، دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دی۔ یہ مصعب ہے۔ شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، سامنے سے حضرت مصعب گزرے، ایک پھٹا ہوا سا کمبل جسم کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ از کجا تاب کجا، یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ غزوہ احد میں علم ان کے ہاتھ میں ہے، جس ہاتھ میں علم ہے وار پڑا، کٹ گیا، دوسرے سے پکڑا، اس کو بھی کٹ گیا، پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے سنبھالا، پھر شہید ہو گئے۔ جسم پر صرف ایک چادر تھی، اوپر سے جسم ننگا تھا، صرف ستر کے لیے چادر۔ دفن کرنے لگے تو مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کے وقت، حضور سے کہا گیا کہ حضور مصعب کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔
فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر اذخر گھاس لا کر ڈال دو، یہ آخری لباس نصیب ہوا ہے۔ یہ ترک دنیا ہے۔ ترک دنیا بئی معنی مثبت عمل کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے اپنے معاشی معاملے کو پیچھے رکھنا، کم کرنا، کم سے کم تر کرتے چلے جانا، اور زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ صلاحیت نکالتے چلے آنا دین کی جد و جہد کے لیے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو ترک دنیا ہے پروفاؤنڈ، نتیجہ خیز، ظلم کے استحصال کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، عدل کے نظام کو برپا کرنے کے لیے یہ جد و جہد کی جائے، یہ ہے مثبت نتیجہ کہ جس کی طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے۔ ورنہ آج اقبال نے جو کہا کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر۔ ہمارے ہاں بھی وہ خانقاہی نظام آیا، اگرچہ اس درجے نہیں آیا، یہ واقعہ ہے۔ کرسچن منسٹسزم نے جس طرح کی شکلیں اختیار کی تھی وہ ہمارے یہاں نہیں آیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آیا ضرور ہے۔ وہ چیزیں مراقبے ہیں، ذکر ہیں، اشغال ہیں، پھر یہ کہ اس کے لیے یہ لطائف ہیں، جہاں حضور نے نہیں سکھایا کہ 5 لطائف ہیں، 6 لطائف ہیں، ہر ایک کی کوئی روشنی علیحدہ ہے، کوئی نیلی ہے، کوئی پیلی ہے، ٹھیک ہے، ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے۔ آکلٹ سائنسز کی اپنی ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں اس سے روک دیا گیا۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں کیوں آئی ہیں؟ یہ ہے اصل میں کچھ لوگ جو اس پورے تصوف کے سلسلے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی خلاف اسلام اور یہ غلط ہے اور یہ بالکل ایک نیا دین ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں، پوری ہمدردی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا۔ دیکھیے، اصل جو سلوک محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تصوف محمدی تھا، وہ تو یہ تھا جہاد، دعوت، جہاد، دین کا غلبہ، تن من دھن لگا دو۔ اسی میں ترک دنیا بھی آ گیا۔ اس لیے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام الا جہاد فی سبیل اللہ۔ اسلام کی رہبانیت یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آخر لذتیں چھوڑنی پڑتی ہیں نا، گھروں کی آسائشیں چھوڑیں گے تبھی تو جائیں گے، میدان میں آئیں گے۔ اس حوالے سے جب خلافت راشدہ کا نظام ختم ہوا اور اب ایک ملوکیت کے دور کا آغاز ہو گیا، 3-4 اٹیمپٹس ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، شہید ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ تھوڑی سی کامیابی ہوئی، سسٹین نہیں کر سکے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت زید آئے، پھر نفس زکیہ آئے، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تو اب جو حکومت کی چھت ہے یہ تو ہے، اس کو تو اب ہم نہیں ہٹا سکتے۔ جب حکومت کو چھت کو نہیں ہٹا سکتے تو اب جہاد اور قتال کا راستہ تو بند ہو گیا ہے۔ تو مسلمان نا، کلمہ گو ہے، چاہے خود فاسق و فاجر بھی ہوں، لیکن نافذ تو شریعت کے احکام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہاتھ بندھ گئے۔ اس وقت پھر یہ ہے کہ جو تزکیہ نفس کے لیے یہ طریقے اختیار کیے گئے، شارٹ آف جہاد فی سبیل اللہ، شارٹ آف قتال فی سبیل اللہ۔ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی درخت جو ہے یہاں پر آپ اس کو اگائیں تو چھت تک تو وہ جائے گا، لیکن چھت کے اوپر چھت کو پھاڑ تو نہیں سکتا نا، وہ پھر مڑ جائے گا۔ یہ ڈیفلیکشن ہوئی ہے ہمارے ہاں، جس سے کہ یہ خانقاہی نظام وجود میں آیا۔ کچھ خیر تو لوگوں کو سکھاتے رہو، کچھ تزکیہ نفس کی تعلیم تو دیتے رہو، اور ان میں پھر یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے آنے والے نظریات اور طریقے جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے۔ ہندوستانی جو تصوف کے مختلف یہاں پر معاملات تھے، اور ادھر سے یونانی اور نیو پلیٹونک
وہ نظریات آ گئے۔